الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ گفتگو وضوء جبیرہ پر چل رہی تھی۔ وضوء جبیرہ میں دو قسم کے اعضاء ہیں، ایک دھونے والے اور دوسرے مسح کرنے والے۔ گفتگو پہلے ان اعضاء میں جاری تھی کہ جو دھونے والے اعضاء تھے۔ دھونے والے اعضاء میں عرض کیا کہ زخم یا کھلا ہے جس میں پانی پہنچے تو نقصان دہ نہیں ہے، تو پھر ریگولر وضو کی طرح وضو کرنا ہے کہ پانی اندر تک پہنچ جائے، یہ پانی نقصان دہ نہیں ہے۔ اور اگر پانی نقصان دہ ہے تو اس پر پاک کپڑا رکھ کر گیلا ہاتھ اس پر پھیرا جائے۔ پٹی پر ہمیشہ خیال رکھنا ہے، کپڑے پر کتنی پٹی اور کپڑا رکھنا ہے جتنی ضرورت ہے۔ ضرورت سے مطلب یہ کہ کوئی نقصان ہونے کا خطرہ نہ ہو، ایسی پٹی یا ایسا بینڈیج یا ایسی لکڑی کا جو کاٹھا بنایا گیا ہے اس کو اپنا جتنی ضرورت ہے اتنا رکھنا ہے، باقی وضو کرتے وقت اتار دینا ہے۔ اور وہ ضرورت کا ہے یعنی نقصان ہو جانے کا عقلاء کے نزدیک خطرہ موجود ہے، خطرہ یعنی شک بھی موجود ہے، تو بھی انسان کھولے گا نہیں بلکہ جتنی پٹی بندھی ہوئی ہے اتنی ہی باقی رکھے گا۔ اگر خطرہ موجود ہے تو اتنا ہی باقی رکھے، کوئی جو ہے اس کو ہلائے نہیں۔ ہاں جسے لگتی فالتو ہے پٹی زیادہ بن گئی ہے اس کو نکال دیں، پھر وضو کرے۔ یہ تو تھی بات کہ وضو جبیرہ میں پانی پہنچنے میں اعضائے وضو کی بات تھی، اعضائے دھونے والوں کی بات تھی۔ اب اس اعضاء کی گفتگو ہے جو مسح کرنے والے اعضاء ہیں، یعنی سر کا مسح اور پیروں کا مسح۔ اچھا، دھونے والے اعضاء میں اگر ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے تو تیمم ہی کرنا ہے، یعنی چہرہ ٹوٹا ہوا ہے یا ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں تو پھر تیمم کرنا ہے، تیمم سے ہی گزارا کرے۔ لیکن اگر مسح کرنے والا اعضاء یعنی سر اور پیر جس میں مسح کیا جائے، اگر سر اور پیر جیسے مسح کرنے والے اعضاء ہیں تو ایسی صورت میں دیکھا جائے گا کہ پانی پہنچنا اس میں یا تو پورا سر ڈھانپ کر دیکھیں تو یا تو سب کے اوپر پھوڑا یا زخم نکلا ہوا ہے یا سب کا سب ٹوٹا ہوا ہے، یا پیر پر پورا پیر جو ہے وہ پھوڑا زخم ہے، دونوں پیر جو ہے پھوڑا زخم سے بھرا ہوا ہے، یا ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے۔ اگر پورا حصہ ڈھک گیا ہے، مسح کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، سب میں زخم ہے، تو پھر تیمم کر کے گزارا کرے، تیمم سے گزارا کرے اور وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر ٹوٹا ہوا سر یا اس میں اتنا زخم یا پھوڑا ہے کہ مسح کرنے کی جگہ ہے پیر میں بھی اور سر میں بھی، وہ دیکھیں گے کہ اگر پانی پہنچنا نقصان دہ نہ ہو تو ہم وہ ہاتھ پھیریں گے، پانی پہنچنا نقصان دہ ہے تو ہاتھ نہیں پھیریں گے بلکہ کپڑا رکھ کر اس پر ہاتھ پھیریں گے۔ اچھا، کپڑا رکھنے میں ایک بہت اہم بات ہے کہ اگر نیچے کا حصہ اتنا گیلا ہے تو پہلے روئی وغیرہ لگا کے اس پر
پاک کپڑا ہو جس پر ہاتھ پھیرا جا سکے. اگر خون والا ہو جائے تو پہلے روئی وغیرہ رکھیں تاکہ پاک کپڑے پر گیلا ہاتھ پھیرا جا سکے. ایسا نہ ہاتھ پھیرتے ہی ہاتھ بھی گیلا ہو جائے، ہاتھ بھی جو ہے وہ نجس ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ اس میں یہ خیال کرنا ہے کہ روئی وغیرہ اتنی لگائی جائے اس کے اوپر کپڑا رکھ کر کے کہ وہ ہاتھ جب گیلا پھیرا جائے تو ہاتھ پاک رہے. ایسا نہ کہ ہاتھ ہی نجس ہو جائے تو وہ پھر مسح کرنے کے قابل نہیں رہے گا. اس لیے کپڑا رکھنے میں دو دقتیں. نمبر ایک کہ اپنی ضرورت سے زیادہ کپڑا نہ رکھا جائے، جتنی ضرورت ہے اتنا کپڑا رکھا جائے. نمبر دو نجس نہ ہو جائے، کیونکہ اگر کپڑا نجس ہو گیا تو اس پر گیلا ہاتھ پھیریں گے تو ہمارا ہاتھ بھی نجس ہو جائے گا. نجس نہیں ہونا چاہیے. پاک کپڑے پر ہاتھ پھیرنا ہے. اس طرح سے پاک کپڑے پر ہاتھ پھیریں کہ اگر خون وغیرہ زیادہ ہے یا زخم وغیرہ زیادہ ہے، پھوڑا وغیرہ زیادہ ہے تو اس پر روئی وغیرہ رکھ دیں پہلے، اور پھر اس روئی کی اتنی مقدار میں رکھنا ہے کہ کپڑے پر وہ خون سرایت نہ کرے. پھر اس کپڑے کے اوپر ہاتھ گیلا پھیرنا ہے تاکہ جو ہے ہاتھ نجس نہ ہو جائے. بس اس لیے اگر ان چیزوں کو مد نظر رکھا جائے کہ جو پٹی میں ہے، پٹی کا بہت خیال کرنا ہے کہ وہ کسی طرح نجس نہ ہو جائے، اور اگر خدا نہ خواستہ نجس ہو گئی تو پھر اس کے اوپر ایک اور پاک کپڑا رکھنا پڑے گا تاکہ پاک کپڑے پر ہاتھ پھیرے. نجس کپڑے پر ہاتھ پھیریں گے تو ہاتھ ہی نجس ہو جائے گا، پھر کیا مسح ہوگا؟ کوئی مسح نہیں ہوگا. پاک کپڑے پر ہاتھ پھیرنا لازمی ہے. بس اس لیے جو ہے اس بات کا ضرور خیال رکھا جائے کہ کپڑے کو اپنی سمجھ کے اعتبار سے رکھنا ہے. خالی کپڑا کا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نجس کپڑے پر بھی ہاتھ پھیر کر چلا جائے، یا جتنا کپڑا بندھا ہے اس کے اوپر ہاتھ پھیر کر چلا جائے. نہیں، کپڑا بھی جو ضرورت کا ہے اتنا رکھنا ہے. ضرورت سے زیادہ بھی کپڑا نہیں ہونا چاہیے اور نجس کپڑا بھی نہ ہو جائے. اس طرح کپڑے کو رکھنا ہے کہ جس میں کبھی بینڈیج ڈبل باندھنا پڑتے تو ڈبل باندھے تاکہ نجس نہ، اوپر کا حصہ کم سے کم نجس ہے، اندر بھلے نجس ہو، اوپر کا حصہ نجس نہیں ہونا چاہیے جس پر ہم ہاتھ پھیر رہے ہیں. عام طور پر جہاں ہڈی ٹوٹی ہوتی ہے وہاں پر خون نہیں بہتا ہے، خالی ہڈی اندر سے ٹوٹ جاتی ہے، خون تو ہوتا ہی نہیں. اس لیے اس میں جو ہے زیادہ پریشانی نہیں. اس میں پلاسٹر آف پیرس پر ہی ہاتھ پھیر دینا. پلاسٹر آف پیرس جس سے وہ ہڈی جوڑنے کا جو ہے وہ پلاسٹر باندھا گیا ہے اسی کے اوپر ہاتھ پھیر دیں تو اسی سے کام چلے گا، کیونکہ وہ خون تو نکلا نہیں ہے، خالی ہڈی توڑنا ہے نا. ہڈی ٹوٹی ہے اس لیے جو ہے اس کے اوپر جو ہاتھ پھیر دیں گے تو کفایت کرے گا. پلاسٹر آف پیرس کے اوپر ہاتھ پھیر دیں، خالی گیلا ہاتھ پھیریں گے تو کافی. اگر جو ہے ہاتھ کی تری کم ہو جائے تو دوبارہ پانی کی تری لی جا سکتی ہے. ہاں، پورے پلاسٹر پر گیلا ہاتھ پھیرنا ہے. نہیں، ہاں، تھوڑا تھوڑا کر کے ہاتھ تھوڑا تھوڑا پھیرنا ہے. یعنی ہاں زائد ہے، لیکن اگر نکالنا کوئی خطرے والی بات ہے کہ اس سے جو ہڈی ہل جانے کا خطرہ ہوتا ہے، اگر جو انسان کینچی سے کاٹے تو پھر بھی ہڈی ہل جانے کا خطرہ ہے تو رہنے دیں، بس ٹھیک ہے. وہ بھی ضرورت خطرہ ہے اس کے نکالنے سے. ہڈی اگر ہل گئی ایک مرتبہ پھر اس کو جوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے رہنے دیں، بس ٹھیک ہے. جیسے ہے اسی طریقے سے. نہیں، دوبارہ اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں. یہ بھی آپ کی نماز ہی ہے، آپ کی صحیح نماز کی طرح عذر والی نماز ہوا کرتی. جیسے کوئی آدمی تیمم میں نماز پڑھتا ہے، عذر تیمم کا کہ پانی نہیں مل رہا ہے یا پانی تک رسائی نہیں ہو رہی ہے، تیمم کی نماز تو تیمم والی نماز پڑھ لی تو وہ پانی والی نماز، وضو والی نماز سے کفایت کرتا ہے. نہیں، اس طرح یہ جو ہے جبیرہ والا وضو ہے یا جبیرہ والا تیمم ہے، اس سے اگر کسی نے وضو تیمم کر لیا ہے تو وہ بھی جو ہے وضو
اور تیمم سے کفایت کرتا ہے، اور اس کی نماز جب ہو گئے تو نماز مان لی جائے گی کہ وہ صحیح ہے، اس کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں، قضا کرنے اور ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس اس لیے جو ہے یہ اس قضا و ادا کا جبران کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں اضطراری نماز، یعنی اضطراری مجبوری والی نماز ہے یہ، کہ اس کے اندر جو ہے کوئی اور چالہ نہیں ہے ہمارے پاس. جس طرح بیٹھ کر نماز پڑھنا بعض لوگوں کے لیے مجبوری ہوتی ہے، جس طرح جو ہے وہ لیٹ کر نماز پڑھنا بعض لوگوں کی مجبوری ہے، جس طرح پیشاب جاری کرنے والی مجبوری والی نماز ہوتی ہے، ٹوائلٹ جاری ہونے والی نماز، یہ سب نمازیں کافی ہے. اسی طرح یہ نماز بھی جبیرہ والی، جو وضو جبیرہ یا تیمم جبیرہ کے ساتھ کرتے ہیں، وہ بھی اصلی نماز سے کفایت کرے گی، قضا کرنا لازمی نہیں ہے. کوئی احتیاطاً کرتا تو الگ بات ہے، وہ شریعت منع بھی نہیں کرتی. کوئی صاحب کہنے لگے بھائی زکوٰۃ کا اتنا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، آپ لوگ زکوٰۃ جو ہے اس کو تو اتنا واجب نہیں قرار دیتے روپے پیسے کے نوٹ کے اوپر. تو ہم نے کہا آپ کی مرضی نکالتے، کوئی منع نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے نکالتے. تو نکالنے میں زکوٰۃ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوئی واجب نہیں ہے ذمہ داری روپے پیسے کے نوٹ پر. البتہ آغاثیستہ نے احتیاط واجب لگائی ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن باقی مراجع تو واجب نہیں سمجھتے ہیں. تو اگر کوئی نکالتا تو کوئی مراجع منع بھی نہیں کرتے، کیونکہ جو روپے پیسے کے نوٹ پر کوئی زکوٰۃ نکالتا تو مراجع نہیں کرتے. اچھی بات ہے، کسی غریبوں تک فائدہ ہی پہنچ رہا ہے، اچھی بات ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایسے کاموں میں جو نیکی و پوچھ پوچھ والے مسئلے میں ہوتا ہے تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. کوئی کر رہا ہے تو کرنے دو، اچھی بات ہے. کسی کو مدد کر رہا ہے، کسی کو پیسہ خرچ کر رہا ہے، کسی کو غریبوں کو دے رہا ہے تو اچھی بات ہے، ٹھیک ہے. شریعت بھی منع نہیں کرتی، کہتے اچھی بات ہے، آپ زکوٰۃ نکالو چلو، واجب نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن نکالنا چاہے تو نکالے، اچھی بات ہے. تو یہ اس قسم کے مسائل ہوتے ہیں کہ جس میں واجب نہیں کہ دوبارہ نماز کی تکرار کریں، قضا کریں، لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو التماس دعا، اچھی بات ہے. کوئی انسان احتیاطاً اپنی قضا کرتا ہے. بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ نماز ہضم ہی نہیں ہوتی، جو نجاست کے ساتھ تیمم کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں، یا تیمم والی نماز کہتے ہیں وہ ہمیں مزہ ہی نہیں ہے نماز میں. تو مزے کے لیے تھوڑی کوئی نماز ہے، اللہ کی اطاعت کے لیے نماز ہے. تو وہ تیمم والی نماز کو مانتے ہی نہیں ہو، کہتے ہیں یار مزہ ہی نہیں ہے. خاص طور پر آپ نے ٹرین میں سفر کرتے ہوئے، بس میں سفر کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، جہاز میں سفر کہتے ہیں یہ مزہ ہی نہیں ہے، جہاز میں کون نماز پڑھے گا، یا ٹرین میں کون نماز پڑھے گا. بہت سے لوگ جو ہے، لیکن جو شریعت کے پابند ہوتے ہیں وہ ہر جگہ وقت کے اوپر نماز پڑھے گا، کوئی بھی حالات ہو تو نماز کو نہیں چھوڑیں گے. شریعت کی پابندی کا انسان میں جذبہ ہونا چاہیے. اس لیے اصل بات ہے انسان کی روح پاکیزہ ہو، اور وہ شریعت کی پابندی کرنے کی حتی الامکان کوشش کرے، گناہوں سے بچنے کی حتی الامکان کوشش کرے. پر انسان سے غلطی ہو جاتی، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ انہی لوگوں کے لیے زیادہ تر جو ہے. تو کوشش پوری کرنا ہے کہ ہم شریعت کے احکام پر عمل کریں. غلطی ہو جائے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے. اس لیے جو لوگ دوبارہ نماز پڑھنا چاہتے، شریعت منع نہیں کرتی ہے، وہ احتیاطاً پڑھنا چاہتے پڑھے، کوئی بات، لیکن شریعت کی طرف سے واجب نہیں ہے کہ جنہوں نے اس مجبوری والی وضو جبیرہ والی نماز پڑھی، تیمم والی نماز پڑھی، بیٹھ کر نماز پڑھی، جو بھی عذر کے ساتھ نماز پڑھی، وہ اس کی کفایت کرے گی، اس کو جو دوبارہ پڑھنے کی اور قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صلی اللہ